बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी की खबर के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी के हवाले से, वारंट ऑफ अरेस्ट के हवाले से क्या सोच रहे हैं? क्या मौलाना फजल रहमान को पहली पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा या इस बड़ी पेशी के बाद मौलाना फजल रहमान को घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी? इस बड़ी खबर के हवाले से नैब के मुसद्दका ज़राए की अहम मालूमात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी माहौल है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है अपोजिशन की जानिब से, और बिलखसूस शरीफ ख़ानदान की जानिब से बज़ाहिर तो डायरेक्टली हुकूमत और नैब को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस तनकीद का असल जो हदफ है वो फ़ौज है, अदलिया है। और ये दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ मासूम थे, शहबाज शरीफ ने कोई जुर्म नहीं किया था, शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद इंसाफ का कत्ल करते हुए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक सीनियर लीगी रहनुमा की जानिब से शरीफ ख़ानदान के इस जुर्म का, इस करप्शन का नेशनल मीडिया पर एक बड़े चैनल पर बैठकर बाकायदा एतराफ़ किया गया है। ये नाज़रीन आज की हमारी दो खबरें हैं जिस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान की मुमकिन गिरफ्तारी की जो खबर है उस पर आप नाज़रीन के साथ बात कर लेते हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पहले भी मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी, लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये जो इम्कानात थे, ये जो अफवाहें चल रही थी, ये जो खबरें चल रही थी, इन्हें मज़ीद तक़वियत मिली है कि नैब जिन्होंने मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर को तलब कर रखा है एहसास-ए-जात केस में, तो 1 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान की इस बड़ी पेशी के मौके पर गिरफ्तारी हो सकती है। इन नाज़रीन इम्कानात के बाद, इन खदशात के बाद जो मौलाना फजल रहमान का अपना जो रवैया है, जो लहजा है, अगर वो देखा जाए वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुका है। मौलाना फजल रहमान अपने जो बयानात दे रहे हैं उसमें फ़ौज को भी टारगेट कर रहे हैं, नैब को भी टारगेट कर रहे हैं, और उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो स्टेटमेंट दिया गया मौलाना फजल रहमान की जानिब से, उसमें यह कहा गया कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं इनका जुल्म, इनका जबर हम बर्दाश्त कर लेंगे, सीना तान कर अपनी गिरफ्तारियां भी दे देंगे, लेकिन इमरान खान की गैर आइनी हुकूमत को, गैर कानूनी हुकूमत को किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और हुकूमत के खिलाफ हमारी जो तहरीक है हमारी गिरफ्तारियों के बाद भी चलती रहेगी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी की खबर बहुत ज़्यादा चलने लगी है, तो इस पर नैब के मुसद्दका ज़राए से हमारी कल एक मुलाकात हुई, एक बड़ी अहम जगह पर मुलाकात हुई थी। तो उनसे मैंने ये पूछा कि क्या मौलाना फजल रहमान जिन्हें नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 1 अक्टूबर को तलब किया गया है, क्या चेयरमैन नैब ने मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं, या ताहाल इस हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। तो जो नैब के ज़राए थे, 2 लोग थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने एक तो ये बताया कि फ़िलहाल एक गिरफ्तारी तो हो चुकी है मौलाना फजल रहमान के एहसास-ए-जात के केस में, लेकिन जब तक ये तहकीकात जो मौलाना फजल रहमान के एहसास-ए-जात के हवाले से की जा रही हैं ये मैच्योर नहीं हो जाती मुकम्मल तौर पर, तो मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये भी ज़राए की जानिब से बताया गया कि फ़िलहाल चेयरमैन नैब ने भी मौलाना फजल रहमान के वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी नहीं किए गए। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो तहकीकात चल रही हैं जब मैच्योर हो जाएंगी, तो उनके खिलाफ जब केस ठोस लेवल पर पहुंच जाएगा, ठोस नहज पर पहुंच जाएगा, तो फिर अगर मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी करने पड़े तो एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। और इस मुलाकात में 2 शिकवे भी नैब के उन दोनों लोगों की जानिब से किए गए। एक शिकवा ये किया गया कि नैब को जो है जिन्होंने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, शहबाज शरीफ के ज़मानत की दरख्वास्त पर बड़े मुदल्लल किस्म के दलाइल नैब के वकला की जानिब से दिए गए, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का केस शहबाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के ख़ानदान के खिलाफ बनाया गया, लेकिन उसे किसी जगह पर अप्रिशिएट नहीं किया गया। और अदालतों में जो रिमार्क्स आते हैं, जो मीडिया पर लोग बैठकर बात करते हैं, तो उसमें जो तनकीद की जाती है वो नैब को हदफ तनकीद बनाया जाता है। क्योंकि सवाल मुझसे किया गया था, शिकवा मुझसे किया गया, तो मैंने कहा था कि अगर आप जिस तरह से आप ये ड्राइव कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ जो ड्राइव लेकर चल रहे हैं, इसमें अगर आप थोड़ी सी और चीज़ों को भी सोचें कि जो आपको टारगेट किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि आप वन वे ट्रैफिक लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों तरफ की चीज़ों को लेकर चलेंगे तो शायद ये जो आपका शिकवा है, ये गिला है, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। दूसरा, उनकी जानिब से शिकवा ये किया गया कि जब से नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर अपना सियासी जो एक बयानात देने का सिलसिला शुरू किया है, इसके बाद हुकूमत की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया था कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो लीगल चैनल हैं, जो सफारती चैनल्स हैं, या जो भी चैनल्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा।
اور نواز شریف کے واپس لانے کے حوالے سے کوششیں کی جائیں گی۔ گیلا یہ کر رہے تھے کہ وہ دعوے تو بڑے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، لیکن نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ان دعووں کے بعد کوئی خط برطانیہ کی حکومت کو نہیں لکھا گیا۔ مارچ میں جو خط لکھا گیا تھا اس پر برطانیہ کی حکومت نے کیا جواب دیا یہ بھی نہیں بتایا گیا، اور یہ بھی شکوہ کیا گیا کہ اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد جو لیگل چینل میسر تھے حکومت کے پاس کہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کر دی جاتی یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کر دی جاتی، لیکن کوئی درخواست حکومت کی جانب سے کسی بھی عدالتی فورم پر دائر نہیں کی گئی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کرنے کا بھی حکومت کا اختیار ہے، لیکن حکومت نے آج تک اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ یہ شکوہ کر رہے تھے نیب کے وہ ہمارے جو دوست تھے، جو ہمارے ذرائع تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ جو نواز شریف کا مقدمہ ہے اس میں بھی حکومت کے وکیل نے آ کر کہا کہ اس مقدمے کو سینیڈائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے، لیکن نیب کے ان ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم اس کیس کو بڑی فورسفلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلائیں گے اور جتنا ہو سکا جلد از جلد اس کیس کو نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ناظرین نیب کے حوالے سے خبر ہو گئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے جو سیاسی ماحول بنا ہے، جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا، شہباز شریف معصوم ہے اور بلا وجہ کا شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل کی گرفتاری کے بعد آج شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ 14 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ شہباز شریف کا نیب کو دے دیا گیا ہے۔ 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کی ہی ڈیمانڈ کی گئی تھی، لیکن آج جو ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، شہباز شریف کا کوئی وکیل آج احتساب عدالت لاہور میں پیش نہیں ہوا، بلکہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنا کیس اللہ پر چھوڑتا ہوں، کسی قسم کی کرپشن میں نے نہیں کی۔ یہاں پر بھی شہباز شریف نے جو اپنا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے یہ نیب اور حکومت کی جو گٹھ جوڑ ہے اس کا نتیجہ ہے، مجھ پر ایک روپے کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف معصوم ہیں۔ کل جیو ٹی وی کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں فواد چودھری بھی موجود تھے، رانا ثناءاللہ بھی موجود تھے۔ اس پروگرام میں سوال کیا گیا رانا ثناءاللہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف نے کوئی جرم نہیں کیا، شہباز شریف کے بچوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جس پر رانا ثناءاللہ نے جو بات کی اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو شریف خاندان ہے، جو شہباز شریف خاندان ہے اس کے جرم کا اعتراف کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ تو جو شہباز شریف ہیں ان کے بچے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنے والد کے زیر کفالت نہیں ہے، تو آپ کسی بھی کاروباری شخصیت کا اگر ریکارڈ نکال کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی جس میں ٹیکس مینجمنٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، فیک اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں، اپنے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، اور جو پیسہ ہوتا ہے ان اکاؤنٹ میں راؤٹ کیا جاتا ہے بزنس کاروبار شخصیات کی جانب سے۔ جب یہ موقف رکھا گیا، یہ دفاع کیا گیا شہباز شریف کے اس جرم کا، مبینہ جرم کا، تو شاہ زیب خانزادہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ تو آپ جو سٹانس لے رہے ہیں، جو آپ موقف لے رہے ہیں، یہ تو آپ کا کوئی ٹھوس یا دفاع نہیں ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے پاس میں سامنے جاؤں گا تو کیا بات میں آپ کی ان کے سامنے رکھوں گا جس پر رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں شریف خاندان کا، ان کے بچوں کا دفاع نہیں کر رہا، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے اپنا دفاع خود لینا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ تمام پاکستان کی کاروباری شخصیات کا ریکارڈ نکالیں گے، ان کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں، جو اکاؤنٹس کے میٹر دیکھیں گے تو اس میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ جہانگیر ترین کا نکال کر دیکھ لیں، جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کا نکال کر دیکھ لیں، اس میں بھی اس طرح سے فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹ کھلوائے گئے ہوں گے، اور ٹیکس مینجمنٹ کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے، مطلب ٹیکس چوری کرنے کے لیے اس طرح سے مختلف اکاؤنٹ میں پیسہ جو ہے اسے راؤٹ کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر جو پیسہ ہوتا ہے اسے چھپا لیا جاتا ہے، اور کچھ منی جو ہے وہ وائٹ ڈکلیئر کر دی جاتی ہے ایسے اکاؤنٹ کے ذریعے۔ تو جہاں ایک طرف چلیں کرپشن کے چارجز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ تو اعتراف بظاہر رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس مینجمنٹ کے ذریعے جو ٹیکس چوری کیا گیا ہے، جو ٹیکس کے لاز کی وائلیشن کی گئی ہے، اس کا باقاعدہ طور پر نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر رانا ثناءاللہ نے خود اعتراف کیا ہے۔ لیکن جب کاؤنٹر سوال کیا گیا تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے کہا جی میں دفاع نہیں کر رہا، ان کے وکیل حمزہ شہباز شریف کے، سلمان شہباز شریف کے دفاع کریں گے، میں تو ایک جنرلی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن کل کے جو بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس ضمانت کی درخواست خارج ہونے کے بعد، ضمانت میں توسیع نہ ملنے کے بعد، ویسے المیہ ہے جس طرح سے کل اس ڈیولپمنٹ کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ اصل بات کل شام کو جا کے پتہ چلی کہ یہ ضمانت میں توسیع بھی
عدالت نے واپس نہیں لی، بلکہ عدالت نے جب فیصلہ سنانے لگی تو شہباز شریف کے وکلاء کی جانب سے ضمانت کی درخواست کو واپس لے لیا گیا تھا، اور جب ضمانت کی درخواست واپس لے لی جاتی ہے تو جو ایکسٹینشن پہلے عدالت نے دے دی تھی وہ آٹومیٹکلی ریورس ہو جاتی ہے۔ تو اس درخواست واپس لینے کا یہ افیکٹ تھا کہ شہباز شریف کو نیب نے، پولیس نے وہاں سے گرفتار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد مسلسل جو ہم نے دیکھا ہے کہ تنقید حکومت پر کی جا رہی ہے، نیب پر کی جا رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی اس تنقید کا نشانہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں فوج بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے۔ اور جو مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک طرف تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریف کی جا رہی تھی کہ ڈیٹا لیک کے حوالے سے انہوں نے بڑا اہم فیصلہ دیا، بڑے زبردست قسم کے ریمارکس دیے، دوسری طرف انہیں انڈائریکٹلی تنقید بھی کی گئی کہ جو ہماری اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اور صدیق جان نے بھی اس پر بات کی تھی، صدیق جان سے پہلے میں نے بھی بات کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جو اختیار ہے، جو بینچز بنانے کا اختیار ہے، وہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے۔ تو یہ اپیلیں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے لگائی گئی تھی، لیکن جس طرح سے کل تقریر کر کے، کل پریس کانفرنس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کے فیصلوں پر، جسٹس محسن اختر کیانی کے فیصلوں پر، جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلوں پر، اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کے فیصلوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کے جج کے فیصلوں پر جس طرح سے سوال کیے گئے، تو جو شیخ رشید کہتے ہیں بظاہر درست لگتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہی ججز ہیں جو پہلے ماضی میں انہیں ریلیف بھی دیتے رہے ہیں، ضمانتوں پر رہا بھی کرتے رہے ہیں، لیکن آج اگر ایک فیصلہ خلاف آیا ہے تو اس طرح سے بھونچال جو ہے وہ مچا دیا گیا، اس طرح سے کوہرام جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا کہ شاید عدلیہ سے کوئی بہت ہی سخت فیصلہ آ گیا ہے، جبکہ یہ درخواست واپس لینے کی بھی ایک باقاعدہ اسٹریٹجی لگتی ہے، کیونکہ یہ پری اریسٹ بیل اپلیکیشن تھی۔ اب لگتا ہے کہ چند دنوں میں شہباز شریف کی پوسٹ اریسٹ بیل کی اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی جائے گی، اور نئے گراؤنڈ کے ساتھ یہ بیل اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں بیل کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی خبر میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے زیادہ چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔